اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقتو ان وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد ربی صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد. جتنے بیٹھیں کوشش کریں جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات تلاوت کر دیجئے. آواز کھول کے بانیان کے خرچہ خرجات کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے وسعت رزق کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بالخصوص سرکار قائم بادشاہ کے ظہور پرنور کے لیے، جس بندے کے دل میں جتنی تڑپ ہے اتنی تڑپ سے بآواز بلند صلوات تلاوت کر دیجیے. صلی علی محمد وآل. نعرہ تکبیر. خالق لم یزل کا نام بہت ہی بلند ہے. جتنے بیٹھے ہیں پوری قوت کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ کوشش کریے گا بلند نواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یکزما کل ایمان، نعرہ حیدری. پاک معظمہ کے دشمنوں پہ لعنت، پاک معظمہ کا حق کھانے والوں پہ لعنت، سارے بولے کہ پاک بی بی کے قاتلوں پہ لعنت. برعظمت جناب سیدہ بلندر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیبِ. مل کے صلوات تلاوت کرے خاندان. مالک اللہ قلیل سی عبادت کو عزتوں والی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جو بندہ آمین کہہ رہے بار بار زواری معصومین نصیب فرما، حج بیت اللہ نصیب فرما. مالک اللہ سدا شاد و آباد رہیں وہ محلے وہ بستیاں جہاں پہ غریب کا تذکرہ ہوتا ہے. آمین سارے کہیں. اگر آمین کہنے سے کسی کا نقصان ہوا تو پورا مجھ سے کر لیجئے. معصوم فرماتے ہیں کہ بندہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہے، اللہ سے کچھ مانگے نہ تو اللہ انسان کو تکبر والا سمجھ کے اس کے چہرے پہ لعنت بھیجتا ہے کہ اتنے کریم کی بارگاہ میں آ کے بھی کچھ مانگ نہیں سکا. مالک اللہ جو عزادار جو مومن جو مومنات جیسی نیت لے کے آئے ہیں، ہر عزادار ہر مومن ہر مومنہ کو اس کی نیت کے مطابق اجر عظیم عطا فرما. مالک اللہ وہ تمام دعائیں جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق وہ مستجاب فرما. سب سے بڑی دعا وارث حقیقی امام زمن علیہ السلام کا ظہور فرما. جب پاک وارث کا ظہور ہو جائے ہمارا شمار مولا کے مجاہدین میں فرما، مولا کے ساتھ شہادت پانے والوں میں فرما. تمام دعاؤں کو مستجابی تک پہنچانے کے لیے درود سارے مل کے بآواز بلند پڑھ دیجئے. میرے نہایت واجب الاحترام عزت مآب سامعین، توجہ ہے جی. میری طرف دیکھیے گا. یہ میرے برادر ہیں ملک ماجد صاحب، ملک وریام صاحب، مالک عزتوں سے نوازے، مالک
وسیع رزق عطا، سب کو وسیع رزق عطا فرما۔ میں نے اللہ کی لارے بے عیب بے مثل بے مثال کتاب سے جو آپ کے سامنے آیت کا ایک حصہ پڑھا ہے، اللہ ارشاد فرما رہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اور یہ بات تو میں اپنے کانوں سے سن چکا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ذکر بندوں کا محتاج نہیں، اور نہ ہی کبھی ڈر کے پڑے ہیں۔ یہ دنیا کا ایک اصول ہے، دنیا کا ایک قاعدہ ہے، ایک قانون ہے، کبھی آنا کبھی جانا لگا رہتا ہے۔ تو تھوڑی سی توجہ کر لیں گے، میں قرآن مجید سے جو حصہ پڑھ کے کچھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، چاہیے کہ اللہ جان لے کہ اللہ کی اور اس کے رسولوں کی چھپ چھپ کے مدد کون کرتا ہے۔ معیار بلند ہونا چاہیے، عزت مآب سامعین کا معیار بلند ہونا چاہیے۔ جو ذکر کو ذکر سمجھ کے بولتے ہو، جو ذاکرین کے لیے بولتے ہو، اس بندے کو چھٹی ہے میری طرف سے۔ پھر میری طرف دیکھیں، چاہیے کہ اللہ جان لے، صحیح، اللہ کی وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی بالغیب چھپ کے مدد کون کرتا۔ سلامتی ہو، دو بندے بھی بولیں گے میں مطمئن کھڑا ہوں، چلو آپ خاموش ہو جائیں گے تو آیت قرآن کی دوسری پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جس بندے کو آل محمد کے فضائل پہ بولنے کا ہنر آتا ہے، اس بندے کا ہاتھ اٹھنا چاہیے۔ میں مومنین کے سامنے برسر منبر ابتسام شاہ اپنا عقیدہ بتا کے دنیا کے جو غلط عقیدے ہیں ان کو بند یہیں پہ کرنے کی دنیا کو توفیق دے رہا ہوں۔ بات سمجھنا پھر بولنا، سمجھنا ہے تو بے شک نہ بولنا۔ مجھے ولایت امیر المومنین کی قسم ہے، اس دور میں بھی ملا کہتا ہے جی غیر اللہ سے مدد نہ مانگو۔ اس کے پیچھے اصل وجہ یہ ہے کہ بندوں کو علی کی محبت میں یہ جو ہم یا علی مدد کہتے ہیں نا، یہ ہضم نہیں ہوتا۔ بندے علی کی دشمنی میں کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ میں ملا کو بتانا اتنا چاہتا ہوں، اللہ ہو کے مومنوں سے مدد مانگے تو جائز ہے، شیعہ امیر المومنین سے مانگ کے کافر کیسے ہو۔ سلامتی ہو بھائی، سلامتی سلامتی، جی ہاں جی ہاں جی ہاں، سلامت، جی ہاں سلام، جی ہاں۔ چلے جلدی میں حماد اہل بیت سرکار موشے نقوی شہید کے 4 مصرے پڑھتا ہوں۔ وہ فرماتے تھے لے کے مدد دین میں رب دو سرا ہی رہا۔ جو میرے جیسے ابھی تھوڑا کم بول رہے ہیں وہ بھی میرے ساتھ چلیں گے۔ لے کے مدد دین میں رب دو سرا ہی رہا، مدد محمد نے لی تو مصطفیٰ ہی رہا۔ جو لفظوں پہ بولتے ہیں ان بندوں کے ہاتھ اٹھے۔ لے کے مدد دین میں رب دو سرا ہی رہا، مدد محمد نے لی تو مصطفیٰ ہی رہا۔ ہمیں سے ضد ہے کہ شرک ہے یا علی مدد کہنا، نبی نبی ہی رہا، خدا خدا ہی رہا۔ سلامتی ان ہاتھوں کی جو اٹھ گئے۔ خوش قلم بکش آئے، مالک سلامت رکھے ان ہاتھوں کو جو اٹھتے۔ تو در اصل بندوں کو مولا کی ولا ہضم نہیں ہو سکتی۔ اور مجھ سے پہلے بڑے خوبصورت انداز میں ولایت آپ نے سنی۔ ولایت ہر کسی کا مقدر نہیں۔ ایک بندہ بھی آیا تھا نا میرے 8ویں امام کے بعد، سرکار میرے اوپر اتنا قرضہ ہے، اگر آپ اتار دیں گے تو میں آپ کے دادا کی ولایت کا قائل ہو جاؤں گا۔ مولا نے کچھ بھی کہے بغیر اسے 2 تھیلیاں دی، کہا اس تھیلی میں اتنا ہے جتنا تو نے مانگا ہے، اس میں اتنا، دوسری میں اتنا ہے جتنا تیری زندگی میں خرچ ہوگا، اور ہمیں لالچ نہ دے کہ تو ولایت کا اقرار کرے گا۔ اللہ نے ولایت علی کا اقرار کرنے والوں کی تعداد پہلے دن سے لکھ رکھی ہے۔ حرامی کبھی مان نہیں سکتا، حلالی کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ سلامتی ہو جناب سیدہ، سلامت رکھے ان
حیدری حلالی کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتا، حرامی کبھی بھی مان نہیں سکتا۔ جو بندے عزت مآب مولا کی فضیلتوں میں بولنے کا فن جانتے ہو، آل محمد کی نوکری میں بولنا جانتے ہو، مجھے ولایت امیر المومنین کی قسم ہے، مجھے اللہ کی توحید کی قسم ہے، مجھے علی کی ولایت کی قسم ہے، مجھے سیدہ کی طہارت کی قسم ہے، مجھے حسن کی سخاوت کی قسم ہے، مجھے حسین کی شہادت کی قسم ہے، مجھے جلال یزدان کی قسم ہے۔ میرے پانچویں امام محمد باقر فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ہماری ولایت کا منکر نماز کی طرف جلدی کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں بھی اس کے ساتھ چلتا ہوں، میں بھی اس کے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ وضو کرتا ہے، شیطان کہتا ہے میں دیکھتا ہوں، وہ آگے تکبیرۃ الاحرام میں اللہ اکبر کہتا ہے میں سنتا ہوں، وہ الحمد کے بعد دوسری سورت پڑھتا ہے میں سنتا رہتا ہوں۔ جب وہ منکر ولایت علی نماز ختم کر کے مصلی بند کر کے جانے لگتا ہے، شیطان کہتا ہے اللہ تجھ پہ لعنت کرے، تیری قبول ہونی ہوتی تو میری قبول ہو جاتی، تیری قبول ہونی ہوتی تو میری قبول ہو جاتی۔ تو بھی حجت کا منکر ہے، میں بھی حجت کا منکر۔ یہ دنیا کو عقیدہ بتاتا ہے کہ جب اللہ شفیع اللہ کے منکر کی نمازیں قبول نہیں کرتا تو علی جن ولی اللہ کے منکر کی کیا سلامتی مشکلم بخش سلامتی۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جیتے نہیں سلامت۔ تو اللہ نے معیار رکھا ہے، نماز اس کی قبول ہے جس کی نماز میں میرے مولا کی ولا ہے۔ نا دیکھیے نماز نہ پڑھنے والے کا مولا حساب لے۔ جی دیکھ میری طرف دیکھ، اب تو بلکہ اتنے جاہل بدتمیز بد لحاظ بد اخلاق لوگ آگے۔ ایک بندے سے میری بحث ہوئی، میں نے کہا نماز پڑھا کرو، اس نے کہا جی کیوں؟ میں نے کہا مولا علی پڑھتے تھے۔ اس نے کہا جی مولا علی مسجد میں پڑھتے تھے، مسجد میں ضرب لگ گئی، مسجد بن گئی قتل گاہ، تو ہم کیوں جائیں وہاں؟ ہم نے کہا اللہ کے بندے پڑھا کر۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا مولا پڑھتے تھے۔ آگے سے وہ کہتا جی کتھے ہو؟ تو کتھے؟ میرا خیال ہے بات نہیں پہنچی۔ کتھے ہو؟ کتھے اسی؟ میں نے کہا اچھا چل جائے گا کہاں؟ جنت کی ہر بندے کو خواہش ہے۔ میں نے کہا جائے گا کہاں؟ جتھے ہو۔ قرآن کی عزت کی قسم، جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے نا وہ مشرک ہے۔ ہاں مجھے آپ نے رخ دے دیا تو اب ہو سکتا ہے کہ بندے نہ بولیں داد نہ دیں، لیکن نماز لازم ہے، نماز لازم ہے۔ میں بندوں کے کلیجوں میں ہاتھ ڈال کے بھی داد لے سکتا ہوں، مسئلہ داد نہیں، لیکن نماز بھی معرفت والی ہو، ٹکروں والی نہ ہو۔ جاگنا بھائی جسے بات سمجھ آئی جاگیے گا، نہیں آج نماز بھی معرفت والی ہو، ٹکروں والی، پھر بولنا نماز بھی معرفت والی ہو، ٹکروں والی نہ ہو۔ ٹکروں والی نمازیں کربلا کے میدان میں پڑھی گئیں۔ ایک معرفت والا تھا جو آیا ہی اس وقت تھا، نماز کا وقت قریب تھا اور مولا حسین پڑھنے کے لیے تیار تھے۔ جیسے وہ آیا، سرکار میں نماز پڑھوں؟ مولا نے کہا نماز نہیں تو نے پڑھنی، تو نے کربلا کے میدان میں جانا ہے۔ میں نے کہا مولا آیا ہے، ابھی جو پچھلی یزید کی محبت میں پڑھی وہ تو رہی نہیں، وہ تو رہی نہیں، ابھی کی نماز اپنے پیچھے پڑھا لے۔ مولا نے کہا دنیا کو بتانا چاہتا ہو کہ اگر میں اس کو نماز پڑھاؤں گا یہ میرے پیچھے پڑے گا، بعد میں کچھ بدتمیز ملا ہوں گے جو کہیں گے حور کو وہی ایک نماز جنت میں لے گئی، حور کو وہی ایک نماز توجہ کرنا جنت میں لے گئی۔ میں بغیر پڑھائے حور کو میدان میں بھیج کے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جنت نماز کا صلہ نہیں، محبت حسین کا صلہ۔ جاگنا یار، جاگنا جاگنا جسے بات سمجھ
اس کا مطلب یہ نہیں بھئی آپ نماز نہ پڑھیں. مولا نے کہا ہے کہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں وہ ماتمی جو نمازی ہوں. اگلا مصرع نہیں چودھری صاحب میں بندوں کے شجرے پڑھ لوں. مولا فرماتے بڑے اچھے لگتے ہیں مجھے وہ ماتمی جو نمازی ہوں اور بڑی اللہ لعنتیں کرتا ہے ان نمازیوں پہ جو ماتم کے منکر ہوں. داغنا یار جسے بات سمجھ آ گئی. ماتم ایک احتجاج ہے. ماتم کرو مسجد میں جاؤ کیونکہ امام حسین نے وعدہ کیا ہے پروردگارہ میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی. تو نماز پڑھا کرے مولا کی دی سمن آنا تارک الصلاۃ بلقمتن جس نے تارک الصلاۃ کو روٹی کا ایک ٹکڑا کھلایا قتل 70 نبیہ اس نے 70 نبیوں کا قتل کیا. علاقے کا سمجھ کے بے اعتنائی کر جائیں گے بے غوری کر جائیں گے تو آپ کا اپنا مسئلہ ہے. میں مولا کا حلالی نوکر ہو کے آپ کو حلالی موالی سمجھ کے آپ کے سامنے نوکری کرتا جاؤں گا. مولا فرماتے اس نے 70 نبیوں کو قتل کیا اور وہ 70 نبی آمنی اولہم آدم ان میں پہلا آدم و آخرہم محمد ان کا آخری محمد. پھر مولا فرماتے جس نے تارک الصلاۃ کو روٹی کا ایک ٹکڑا کھلایا اس نے کتا پالا اور جو کتا پالے اللہ اسے جہنم میں منہ کے بل پھینکے گا. جیسے آپ چپ ہے اس وقت میرے چھٹے امام کے سامنے بندہ اٹھا اور کی کہتا سرکار آپ کہتے جو کتا پالے اللہ اسے جہنم میں پھینکے گا. میں نے مال مویشی رکھا ہے میں کھیتی باڑی کرتا ہوں میں نے کتا بھی پالا ہے اور آپ کہتے جو کتا پالے اللہ اسے جہنم میں پھینکے گا. میرا چھٹے امام کہتے تو نے میری بات کو سمجھا نہیں پندال اٹھ کے داتے حق داری. مولا فرماتا تو نے میری بات کو سمجھا نہیں ماں آنی پہ ذاتی اور میں 4 ٹنگ والے نہیں 2 ٹنگ والے منکر ولایت علی کی بات. سلامتی. میں نہیں کہہ رہا مولا فرماتے ہیں علی کا دشمن انسان نہیں کتا ہوتا ہے. جو رسول سے نہ مانے ہو میں کہاں منوا سکتا ہوں. جی 100 آگے ہے تو سا لے لو. میں نے پہلے بابا چاند شاید سے لے لیے تھے 100 کا نوٹ دیے اللہ وسیع رزق عطا فرمائے. بے شک کوئی اور نہ دے 100 کا نوٹ فوٹو محمد علی کا. ڈوب کے نہیں مرتا اس دور کا ملوانا کھاتا بھی محمد علی کا ہے پھونکتا بھی محمد علی کو ہے. داغنا یار جسے بات سمجھ آئی. بس آخری فضائل پہ چھوڑ جاؤں گا. ایک کی روایت اور پڑھنی تھی داد وہ جو میں نے لے لی. ایک اور روایت سنیے گا اور میرا سلام. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے جو اللہ کی بھی مدد کرتا ہے. بات جہاں سے شروع ہوئی اور اللہ کے رسولوں کی بھی مدد کرتا ہے. آپ کہیں گے اللہ کی مدد کیسے ہے؟ کبھی پردے میں ہے. جسے پردہ نہیں سمجھ آیا میں اسے بتاتا ہوں. معراج والا پردہ جہاں رسول کو اتنی دور بلوایا مالک درجات بلند کرے میرے استاد محترم شہید علامہ ناصر عباس صاحب کے وہ کہتے تھے معراج کیا ہے؟ میم اور عین کے راج کا نام ہے معراج. اب میں بالکل آرام سے پڑھوں گا داد بے شک نہ دینا لیکن آرام سے ایک جملہ سن. اللہ کی بھی مدد کی اللہ کے اور رسولوں کی بھی مدد کی. ایک میں نے آپ کو مدد سنانی ہے وہ کون سی ہے کہ غزوہ جو بدر احد ان میں سے نہیں. ایک ہے خندق. خندق آپ جانتے ہیں کہ جب جناب سلیمان کے کہنے پہ رسول اللہ نے خندق کھودی تھی. کوئی اچھی نیت والا ہو تو سلیمان ہوتا ہے بری والا ہو تو مروان ہوتا ہے. رسول خدا نے توجہ ہے جی ایسے خندق کھود دی. ایک دشمنوں سے ملے ہوئے بندے نے تانگ کھودی.
جی سلامت. تنگ دل کی تنگ خودی ہوئی خندق سے عمر ابن عبدود سارے کر دیجئے 2 ساتھیوں سمیت اسے پھیلان کے، میری طرف دیکھنا، پھیلان کے چلا گیا. رسول کے دروازے کے پاس آیا، خیمہ جو تھا اس میں نیزہ مارا. نیزہ مار کے کہتا ہے کوئی میرے مقابلے میں بھیجے. مدد بتا رہا ہوں رسولوں کی بھی اور اللہ کی بھی. کوئی میرے مقابلے میں، بولیے گا حضور، بھیجے. مولا علی اٹھے، نبی نے کہا بیٹھ جائیں. بعد میں یہ کہتے ہیں علی نے موقع ہی نہیں دیا. جاگیے گا حضور. بعد میں یہ کہتے ہیں علی نے موقع، پھر دوسری پھر تیسری مرتبہ جب بدتمیز نے نہ کہا مصطفیٰ کوئی نہیں آتا تو آپ آئے. اب مولا امیر کائنات اٹھے. اب رسول خدا نے اپنی عبا، اپنی قبا، اپنی نالین، اپنی زرہ سب کچھ دے کے ایک حجرے میں لے جا کے مولا محمد مصطفیٰ نے سب کچھ اپنا اتار کے علی کو دیا. علی کا خود پہنا. محمد علی بن گئے، علی مصطفیٰ بن گئے. جاگیے گا، محمد علی بن گئے، علی محمد بن گئے. اب چلتے ہوئے صحابہ کرام کے نیاز حسین توجہ کرنا. صحابہ کرام کے مجمع میں آ کے محمد مصطفیٰ نے سب صحابہ کے سامنے اپنی دستار اتار کے علی ابن ابی طالب کے سر پہ باندھنا شروع کر دی. علی کے سر پہ باندھنا شروع کر دی. ہر بندہ دیکھے علی کے سر پہ باندھنا شروع کر دی. میں نے دست بستہ کہ یا رسول اللہ، آپ نے اپنی عبا خیمے کے اندر دی، علی تو قبا خیمے کے اندر دی، نالین خیمے کے اندر دی. یہ صحابہ کرام کے مجمع میں محمد مصطفیٰ آپ نے علی کو دستار کیوں باندھی؟ تو محمد فرماتے میرے دنیا سے جانے کے بعد جھگڑا عبا کا نہیں ہونا، جھگڑا قبا کا نہیں ہونا، جھگڑا نالین کا نہیں ہونا. میرے پردہ کرنے کے بعد جھگڑا ہونا ہے دستار کا. اور میں محمد صحابہ کے مجمع میں علی کو دستار باندھ کے دنیا کو بتاتا ہوں. دنیا والوں یاد رکھنا، میرے دنیا سے جانے کے بعد محمد کی دستار کے وارث یار نہیں، حیدر کرار ہے. بسم اللہ. یار نہیں، حیدر بندوں کے پیر ایسے ہیں انہیں آخرت میں پتا چلے گا. پیر کہیں گے او بدبخت تو مجھے بھی لے ڈوبا. پیر کو اپنا نہیں پتا اس نے کہاں جانا ہے. یہ بیچارے بولی بس آخری گن کے 4 منٹ. مجھے پتا بانی کی نبضیں جو ہوتی ہیں ان کی روانی کبھی سست کبھی تیز ہو جاتی ہے. لیکن دیکھیے میں بانی مجلس ہونے کی حیثیت سے 4-5 گھنٹے سے منبر پہ ہوں. اللہ کرے کوئی شریف بھی نہ ہو جو آئے. شرافت کا زمانہ نہیں، لیکن شریف فقط وہ ہوتا ہے جس کے دل میں علی کی ولا ہوتی ہے. بولیے گا حضور. اور یہ میری بات نہیں، خلیفہ سے پوچھا گیا تھا، مسلمانوں کے خلیفہ دوم سے، شریف کسے کہتے ہیں؟ تو خلیفہ دوم نے کہا تھا شریف ہوتا ہی وہ ہے جسے علی کی ولایت راس آ جاتی ہے. بولیے گا. بس ایک آخری سی عنوان پہ بات ہے آپ کے حوالے کر کے میں سلام چاہوں. مالک درجات بلند کرے مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ کے. آج کل تو ذاکرین کے علماء کے خطباء کے رنگ ہی اور ہو گئے نا. آخر میں بیچارے بانیان کے پاس چاہے کوئی پڑھنے والا اور نہ بھی ہو تو پہلے ذاکر کو جلدی ہوتی ہے. لیکن پہلا دور ایسا نہیں تھا. قیامت تک نام زندہ رہے گا اسماعیل صاحب کا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے محنت کی ہے، خدمت کی ہے دین کی. ایک بات آپ کی چھوٹی سی عرض کرتا ہوں، توجہ کریے. یہ عظیم اتنے عظیم مداح تھے. پروردگار کے سامنے سجدہ کر کے کہتے تھے پروردگارا شہرت نہ دے، دولت نہ دے،
اولاد نہ دے، مال نہ دے، کچھ نہ دے، بس ایک چیز مجھے چاہیے، بات کر کے میں چہرے دیکھوں گا، کیونکہ نام بہت بڑا ہے تو کام بھی بڑا ہے۔ جب پوچھا بھئی کچھ نہ دے چاہیے کیا، تو اسماعیل صاحب کہتے پروردگارہ اتنا ہی چاہیے، جب بھی منکر ولایت مجھ پہ سوال کرے مجھے جواب پہلے آتا ہو۔ جاگنا یار، جسے بات سمجھ آئیے اس کا ہاتھ اٹھنا چاہیے۔ ہاں بس ایسے ہی، بس 2-3 منٹ رہ گئے، میں سلام کر رہا ہوں۔ سندھ رانی پور کھیت میں ایک مناظرہ ہوا تھا، رانی پور کھیت میں سندھ میں، میں بیٹھا تھا، ذاکرین پہلے بھی باتیں کرتے تھے، مجھے پتہ ہے باتیں ہوتی ہے۔ رانی پور کھیت میں چاچا جی خصوصی اہل سنت برادران میری بات توجہ سے سنیں، اور مناظرہ بھی تھا کہ رسول کا جانشین کون، مصطفیٰ کا نائب کون، مصطفیٰ کا خلیفہ کون۔ اسماعیل صاحب کو خط آیا، مجلس ہونی تھی وہاں، وہ مجلس رک گئی، تو اس نے خط لکھا ہوا تھا، چونکہ اس نے اسماعیل صاحب کو نہ بتایا، اسماعیل صاحب چلے گئے ٹرین کے ذریعے۔ جب پہنچے تو سامنے والے بندے سے کہا میں آ گیا ہوں، مجھے لے جا۔ وہ لے کے جانے لگا نا، تو اسماعیل صاحب نے کہا دیکھو پہلے ایسا کرتے مجلس پڑھتے ہیں، لنگر بعد میں کریں۔ انہوں نے کہا نہیں جی، مجلس تو ہو گئی ہے کینسل، لطیفہ نہیں سنا رہا، نتیجہ دے رہا ہوں، اور اسی نتیجے پہ سلام ہے میرا۔ انہوں نے کہا جی مجلس کینسل ہو گئی، کس وجہ سے؟ انہوں نے کہا جی اس وجہ سے کہ فلاں ہمارے علاقے کا چودھری ہے، وڈیرا ہے، اس نے کہا جی اگر مجلس ہوگی تو قتل و غارت ہوگی، اس نے انسانیت کو قتل و غارت سے بچایا۔ اسماعیل صاحب نے کہا اچھا مجھے اتنا بتا وہ رہتا کہاں ہے۔ آج کے مولوی تو ڈر کے شاید مناظرے پہ نہ آئے، لیکن انہوں نے کہا جی میں ایک صلوات مل کے تلاوت کریں گے، اگر یہ بلند ہے تو ایک آہستہ صلوات پڑھ دیجئے گا۔ بسم اللہ کریں، توجہ ہے جی، میری طرف دیکھیں، ذاکرین مولا کے عزتوں والے خطیب ذاکرین آتے رہیں گے، لیکن جب تک ممبر پہ میں آؤں دھیان میری طرف ہونا چاہیے۔ یہاں ذاکر کی عزت نہیں ہے، اس ممبر پہ ذکر کی عزت ہے، تو میری طرف دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لے چل، اس نے کہا میں خود جاؤں گا، اس میں توجہ نہیں، آ جائے حسین میری طرف۔ اسماعیل صاحب نے کہا کہ میں جاؤں گا تو نہیں جائے گا۔ اگلا دن ہوا، اس کی محفل لگی ہوئی تھی، تو اسماعیل صاحب وہاں پہنچ گئے، اور جنہوں نے دیکھا وہ اسماعیل صاحب کا ایسے تر رہا ہوتا تھا، چلے گئے، ایسے مجمع لگا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے، سامنے بیٹھا ہے وہ چودھری وڈیرا، سارے بندے دیکھ رہے ہیں، اسماعیل صاحب جا کے کھڑے ہو گئے، ہر بندہ ذہن میں پریشان ہے، اللہ جانے کون ہے، بول کوئی نہیں رہا، کیوں؟ کیونکہ ان کا وڈیرا چپ ہے، وڈیرا بولے تو وہ بولے۔ آخرکار اتنی دیر میں اس وڈیرے سے بابا اجاز شاہ جی رہا نہ گیا، اس نے کہا آپ کون ہیں؟ لو اس مشرے پہ میں لفظ پہ چیک کروں گا کہ کون کیا سن رہا ہے۔ آپ ذاکرین کو آزماتے ہیں، ابھی میں لفظ کہہ کے مجمع کو آزماتا ہوں، ولایت علی کی قسم ہے، بے معرفت والا جو بندہ ہوگا نا، جو بے معرفتہ ہوگا وہ نہیں بولے گا۔ ایسے اس نے پوچھا کون ہے؟ آپ کون ہے؟ اپنا نام نہیں بتایا اسماعیل ہو، بلکہ کہا سیدہ کا وکیل ہو۔ جاگنا جسے بات سمجھ آئی ہے، میں زہرا کا بولیے گا وکیل ہوں۔ اس نے کہا کسی نے بتایا نہیں، مناظرہ کینسل ہو گیا۔ کہا بتایا ہے، پھر کیوں آئے؟ کہا میں تو آپ کو سلام کرنے آیا ہوں، اس بندے کو سلام کرنا چاہتا ہوں جس نے انسانیت کو قتل و غارت سے بچا لیا۔ جب تعریف کی نا تو وہ ڈیرا کہتا ہے صوفی صاحب وہاں کیوں ہیں؟ اسماعیل صاحب آ گئے، میں جان بوجھ کے تھوڑا سا آرام سے پڑھ رہا ہوں تاکہ بندوں کو، بچوں کو میری بات سمجھے۔ آ گئے، اب تھوڑی دیر کے بعد اسماعیل صاحب نے کہا میں آ تو گیا ہوں، مجلس ہوئی نہیں، ایک دعا منگوا لوں۔ ایسے ہاتھ اٹھائے، اللہ کرے جیسا وڈیرا تم سب کو ملا، چودھری ملا،
اللہ کرے ہمارے علاقے والوں کو بھی ایسا ملے۔ آمین کہا، تعریف کی۔ اس کے بعد ساتھ میں کہا اللہ جیسا ہمارا چودھری ہے ایسا کسی کو نہ ملے، اللہ کرے وہ تو مر جائے۔ لطیفہ نہیں، نتیجہ دینے لگو۔ سب بندوں نے ہاتھ چھوڑ دیے، دعا نہ کی۔ جسے ہم جانتے نہیں اس کے بارے میں بد دعا کیوں کرے؟ اس نے کہا اس وجہ سے وہ ایک کام ایسا کرتا ہے ہم شرم سے ڈوب جاتے ہیں، ایک کام ایسا کرتا ہے، ملک ماجد صاحب ایک کام ایسا کرتا ہے، بار بار ایک کام کا، جیسے آپ سوچ رہے نا کام کون سا، ویسے بندوں کے پرویز بھیا ذہن میں تھا کون سا کام۔ جلدی سے جب وڈیرے نے پوچھا نا بتا اسماعیل کون سا کام، اس نے کہا جب ہمارے علاقے میں کوئی بندہ مرتا ہے پہلے دن کا کھانا رشتہ داروں کو کہتا ہے تم دو۔ اس نے کہا یہ تو اچھا کام ہے، کہا یہ کام اچھا ہے، کام دوسرا ہے جو وہ غلط کرتا۔ اس نے کون سا کام؟ اس نے کہا جب دستار بندی کا موقع آتا ہے مرنے والے کے وڈیرا جو ہوتا ہے چودھری ہوتا ہے اس کے بھائی کو نہیں بلاتا، اس کے بیٹے کو نہیں بلاتا، اس کی دستار اس کے یار کو باندھتا ہے، اس کی دستار اس کے یار کو باندھتا ہے۔ سب سے پہلے یہی وڈیرا بول کے کہتا ہے اللہ لعنت ہو ایسے پہ، اللہ لعنت ہو ایسے پہ۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا دستار یا مرنے والے کے بھائی کی ہوتی ہے یا بیٹے کی ہوتی ہے۔ اس نے کہا سنو وڈیرے، لعنت اس پہ نہیں، لعنت تجھ پہ ہے، میں بندے مروانے نہیں تھایا۔ ہم 1400 سال سے دنیا کو یہی بتاتے ہیں محمد کے دنیا سے جانے کے بعد محمد کا وارث یار نہیں حیدر اللہ۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت جناب غلام